إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 12واں سبق قرآن میں توریت اور انجیل. سب سے پہلی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. اور اذا جب قیلا، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، لہم ان سب سے. لیکن چونکہ اذا کے بارے میں تمام جتنے بھی گرامر کے ایکسپرٹس ہیں عربی میں، وہ کہتے ہیں کہ اذا جب آ جاتا ہے تو وہ مستقبل یا حال کے معنی دیتا ہے، نہ کہ ماضی کا، چاہے وہ ماضی پہ ہی داخل کیوں نہ ہو، یعنی فعل چاہے پاسٹ کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن معنی جو ہے وہ پریزنٹ کا دیتا ہے. لہذا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کا مطلب جب کہا گیا ان سے نہیں ہوگا، بلکہ جب کہا جاتا ہے ان سے. وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے. البتہ اس کتاب میں کچھ مسٹیکس ہیں غالباً مشق میں، کہ جس میں انہوں نے اذا کا مطلب شاید ماضی کا ترجمہ کیا ہے قیلہ کا بھی، لیکن حقیقتاً آپ اگر گرامر وغیرہ چیک کریں گے اور قرآن آپ کے پاس ہوں گے، اس میں ترجمہ آپ چیک کر لیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو تم سب ایمان لے آؤ، بما بی یعنی پر، ما اس پر، جس طرح ہوتا ہے نا آمنو باللہ یعنی اللہ پر ایمان لے آؤ، تو وہاں جو بی نے پر کا معنی دیا تھا یہاں بھی یہی معنی ہوگا. بما اس پر، انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، جس کو قالو وہ سب کہتے ہیں. یہاں پر قالو کا مطلب ان سب نے کہا ہے، لیکن چونکہ اذا کے ذیل میں یہ بات چل رہی ہے لہذا قالو کا مطلب یہاں ہم تو وہ سب کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، علینا ہم پر. آیت نمبر 2 وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. وَأَنزَلَ اور اس نے نازل کیا، التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل کو، من قبل یعنی سے پہلے، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ قرآن سے پہلے، بریکٹ میں آپ لکھیں قرآن سے پہلے. ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان کو یعنی قرآن کو. البتہ ہدی للناس کا دوسرا ترجمہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں ان میں، پھر آگے لکھیں گے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے تو آپ لکھیں گے کہ اور اس نے نازل کیا تورات اور انجیل کو قرآن سے پہلے. پھر ہدی للناس کا آپ لکھیں بریکٹ میں ان میں، پھر ہدا ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے. یہ ترجمہ آپ کہیں تو بہتر ہے. آیت نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اور یعلم وہ تعلیم دیتا ہے، ہو اسے، اور وہ اسے تعلیم دیتا ہے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل اور تورات و انجیل کی. آیت نمبر 4 إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى
يحكم بها النبيون انا بتحقیق بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا التورات تورات کو فیہا جس میں ہدی و نور ہدایت اور نور ہے یحکمو فیصلہ کرتے ہیں بہا اس کے ذریعے النبیون انبیاء. آیت نمبر 5 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. اور آتینا ہم نے دیا ہو اس کو الانجیلا انجیل ہم نے اس کو دی انجیل فی ہی ہدون فی ہی جس میں ہدن یعنی ہدایت ہے وہ نورن اور نور ہے وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے. یہ انجیل کی بات ہو رہی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے. اچھا لما بین یدیہ کا ترجمہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ترک کریں اور من کا ترجمہ نہ کریں. جس طرح صفحہ نمبر 169 پر توجہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے آپ وہاں چیک کر لیجئے گا کہ لما بین یدیہ کا ترجمہ آپ بعد میں کریں گے, تورات کا ترجمہ پہلے کریں گے اور من کا ترجمہ نہیں کریں گے. بس ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے تورات کی لما بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے, ما بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے, وہ ہدن اور ہدایت, وہ موعظتاً اور نصیحت ہے للمتقین تقوی والوں کے لیے, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 6 وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وَلْيَحْكُمْ اور فیصلہ کرے یا اور فیصلہ کرنا چاہیے, دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یہ فعل امر ہے, فعل امر غائب اس کو کہا جاتا ہے. وَلْيَحْكُمْ اور فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے بما اس کے ذریعے, بی یعنی ذریعے, ما اس کے, انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے, فی ہی اس میں یعنی انجیل میں, اور فیصلہ کریں انجیل والے اس کے ذریعے نازل کیا ہے اللہ نے اس میں, ما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے اس میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جس نے فیصلہ نہیں کیا, لم یحکم کا مطلب ہے فیصلہ نہیں کیا اس نے, اور جس نے فیصلہ نہیں کیا بما اس کے ذریعے انزل اللہ نازل کیا ہے جس کو اللہ نے, فَأُولَئِكَ پس وہ لوگ ہم الفاسقون خود فاسق ہیں, فاسق یعنی نافرمان. آیت نمبر 7 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو انہم اور اگر, لو کا مطلب ہے اگر, انہم وہ سب. اچھا انا کا ترجمہ آپ کرنا چاہیں تو اور یہ کہ اگر وہ سب لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر نہ بھی لکھنا چاہیں ترجمہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح صفحہ نمبر 169 میں توجہ نمبر 3 میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ انا کا ترجمے کی سہولت کے لیے نہ کریں, تو آپ اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں. ولو انہم اور اگر وہ سب اقاموا التوراۃ قائم کرتے, اصل میں اقاموا کا مطلب ہے انہوں نے قائم کیا,
لیکن چونکہ لو کے ساتھ آ رہا ہے، لو جس طرح عربی میں اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ کاش ایسا ہوتا، تو یہ کاش جو ہے یعنی اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہوا نہیں ہے. لہذا آپ اگر وہ سب قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وما انزل اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، من طرف سے، ربہم ان کے پروردگار کی، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اگر وہ سب قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے. آیت نمبر 8. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. اذ جب، قالا کہا اللہ نے. دیکھیں اذا اور از میں فرق یہی ہے کہ یہاں از جو ہے وہ ماضی کی حکایت کے لیے آ رہا ہے، پاسٹ کی حکایت کے لیے. اذ قالا جب کہا اللہ نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، علیکا تم پر، وعلی والدتکا اور تمہاری والدہ کے اوپر. آیت نمبر 9. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. وَإِذْ اور جب، علمت میں نے تعلیم دی، کا تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل کی. آیت نمبر 10. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وعدن وعدہ ہے، علیہ حقاً، یہاں پر حقاً کا ترجمہ آپ پہلے کریں کیونکہ حقاً جو ہے وعدن کی صفت ہے، جس طرح توجہ نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے. وعدہ ہے برحق، علیہ اس پر، فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں. والحمدللہ رب العالمین.